رمضان میں پہنچانے پر اللہ کے انعامات اور فیاضی کے شایان اشار، اس کی تعریفات، خیر و بھلائی کی برسات عام پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے سوا معبود برحق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول، نبی، صفی، نجی، ولی اور رضی اور مجتبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر جب تک صبح اور اس کی کرنیں پھوٹتی رہیں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اتباع کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اے ایماندارو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو وہ رمضان کہ جس کی شمع روشن اور چاند طلوع ہو چکا ہے۔ تمہیں مبارک ہو رمضان جس کی خوشبو سے اس کی راتیں معطر اور اس کے پہلو مہک چکے ہیں۔ یہ بابرکت و پاکیزہ مہمان اور عظیم الشان زائر تمہیں مبارک ہو۔ نفع بخش تجارت کا یہ کارخانہ، روزے اور تراویح کا یہ سیزن تمہیں مبارک ہو۔ کرفیو، لاک ڈاؤن اور سختیوں کے سال گزارنے کے بعد آخر کار نمازی حرمین شریفین عام اور جامع مسجدوں کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ، تیری عظیم نعمتوں پر تیری حمد و ثنا اور بے بہا نوازشوں پر تیرا شکر ہے۔ اے مسلمانوں، دوسری فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہی شرعی روزہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو۔ جب بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ اس کے لیے روزے کی عادت و پریکٹس حاصل ہو، اور اگر روزہ رکھنے سے اسے کمزوری و لاغرق کا خطرہ ہو یا روزہ اس کی طاقت سے بالا تر ہو تو اسے مشقت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو بڑھاپے یا لا علاج بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز و بے بس ہو، وہ علماء کے صحیح قول کی روح سے روزہ چھوڑ دے اور ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور جب مریض کو روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے یا زیادہ دیر رہنے یا کسی نئی بیماری کے لیے لگنے یا صحت یابی میں تاخیر کا ڈر ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا مستحب ہے، اور اگر اس نے برداشت کر کے اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے ہوئے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست اور اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مگر اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نرمی اور رخصت کو چھوڑنے سے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا۔ اور ایسی ہر بیماری جو بے وجہ روزے دار کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جیسے داڑ درد، انگلی کا زخم، پھوڑا پھنسی وغیرہ، تو ایسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا مباح ہے، خواہ اس کے لیے مشقت ہو یا نہ ہو، اور روزہ چھوڑنا خصوصاً اس وقت افضل ہوگا جب وہ باعث مشقت ہو۔ حمزہ بن اسلمی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا مجھے روزہ رکھنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، سو جس نے اس پر عمل کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ مسلم شریف مجد ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے یہ مسافر کے لیے روزہ رکھنے کی فضیلت کی مضبوط دلیل ہے، روزہ چھوڑنے کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ مسافر کے لیے تب تک روزہ چھوڑنا جائز نہیں جب تک وہ اپنے گھروں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ چھوڑ دے، اور یہ کہنا کہ سفر کا پختہ ارادہ ہو تو گھر میں ہی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یہ قول شاذ اور ناقابل اعتبار ہے۔ اے مسلمانوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اگر اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ان پر صرف قضائی ضروری ہوگی اور کسی کو کھانا کھلانا ضروری نہیں، کیونکہ وہ اس مریض کی طرح ہے جسے روزہ رکھنے سے اپنی جان کا خطرہ ہو، اور اگر ان دونوں کو بے وجہ روزہ اپنے بچوں کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور علماء کی صحیح قول کے مطابق ان پر قضائی کے ساتھ ساتھ ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کے روشنی میں جس میں فرمایا، حاملہ اور دودھ پلانے والیوں کو جب اپنے بچوں کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دیں اور کھانا کھلا دیں۔ ابو داؤد۔ چنانچہ اگر وہ کھانا کھلانے سے عاجز آ جائیں تو صحیح قول کے مطابق اس عاجزی کی بنا پر ان سے کھانا کھلانا ساقط ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، روزہ توڑنے اور فاسد کرنے والی چیزوں کی کل اقسام 6 ہے، ان میں سے پہلی قسم کھانا پینا اور ان کے ہم معنی ہر چیز۔ تو اگر روزہ یا
اعتقاد ہونے کی صورت میں من مرضی سے کھایا یا پیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. دانتوں میں اٹکے ذرات اگر نگل لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ اسے منہ میں جمع کر کے ہی نکلا جائے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو بیدے تک بلا اختیار پہنچتی ہے. بلغم کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ منہ میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی تھوک کے مشابہ ہے. اور اگر بلغم زبان کی نوک پر آ جائے اور اس کا نکالنا بھی ممکن ہو تو اسے روزے کے احتیاط اور اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ اختلاف سے بچنا مستحب اور عبادت میں احتیاط مطلوب ہے. پیٹ میں کسی بھی چیز کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ عادتاً منہ سے داخل ہو یا ناک اور کان سے. لقط بن صابرہ کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں مذکور ہے کہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ مگر تب نہیں جب تمہارا روزہ ہو. ابو داؤد. کلی برائے علاج دوائی غرغرہ اور انہالر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ حلق تک پہنچنے والی کسی چیز کو نہ نگلے، جبکہ ان کو رات تک مؤخر کرنا روزے کے لیے زیادہ بہتر ہے. ناک یا کان میں دوا کا قطرہ ڈالنے سے اگر پیٹ یا معدے میں داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پاؤڈر، لیکوڈ اور اس میں سرما لگانے سے علماء کے صحیح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کا ذائقہ اور اگر کڑواہٹ اگر گلے میں محسوس ہو یا اس کے ذرات بلغم کے ساتھ نکل آئیں تو احتیاطاً قضائی دینا بہتر ہے. جبکہ رمضان میں دن کے وقت سرما لگانے سے بچنا اور اجتناب کرنا ہی روزے کے لیے زیادہ محتاط ہے. جس نے رمضان کے دن کوئی وقت کوئی بھی خوشبو لگائی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ دھوئیں اور خوشبودار پاؤڈر کے سونگھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ ان دونوں کے ذرات اڑتے اور اوپر چڑھتے ہیں اور بذریعہ سانس معدے اور پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں. غذائی انجیکشن اور ٹیکے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، جبکہ علاجیہ انجیکشن جیسے پینسلین، انسولین ویکسین اور کورونا ویکسین وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے ہم معنی نہیں ہیں. جبکہ احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان میں دن کے وقت یہ ٹیکے بھی نہ لگوائے جائیں. بذریعہ گلوکوما پیشاب کی نالی میں کوئی دوا یا محلول داخل کرنے، سلائی یا دوربین ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور احلیل الذکر سے مراد پیشاب نکلنے کا راستہ ہے، اور مثانے میں پہنچنے والی چیز پیٹ تک نہیں پہنچ سکتی. البتہ جو دوائیں اور محلول بذریعہ انجیکشن براستہ دوبر پیٹ میں داخل کیے جاتے ہیں، جمہور فقہا کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا ان چیزوں کو رات تک مؤخر کرنا ہی عبادت کی حفاظت کے لیے زیادہ بہتر ہے. دوسری قسم جان بوجھ کر الٹی کرنا، قصدن ہو یا بلا قصد کھانا باہر آئے یا کڑواہٹ وغیرہ. ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر کرنے والے کے روزے کے ٹوٹنے پر اہل علم کا اجماع ہے. چنانچہ جس نے اپنی مرضی سے جان بوجھ کر الٹی کر دی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی واجب ہوگی. البتہ جسے خود بخود زبردستی الٹی آ گئی اس پر کوئی قضا واجب نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے جس میں ہے کہ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بے اختیار کہے آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں، اور جس نے آمدن کہے کی وہ قضا دے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تیسری قسم سنگی لگوانا، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے جس میں آپ نے فرمایا سنگی لگانے اور لگوانے والوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور بخاری نے تعلیق روایت کیا ہے. جبکہ تین ائمہ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے لیے سنگی لگوانا جائز ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کی روشنی میں جس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی، بخاری شریف بعض حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القاہا مقام پر بحالت روزہ سنگی لگوائی. جیسے آپ کو شدید کمزوری لائق ہوگی تو پھر آپ نے اس سے منع فرما دیا. لہذا روزہ دار کے لیے اختلاف سے بچنے، روزہ خراب کرنے والی چیزوں سے دور رہنے اور محتاط عبادت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رمضان میں صرف رات کے وقت ہی سنگی لگوائے. گردوں کی صفائی کے وقت چونکہ خون کو نکالنا، صاف کرنا اور اس میں بعض کیمیائی و غذائی مواد جیسے شوگر اور نمک وغیرہ ملا کر اسے دوبارہ جسم میں لوٹایا جاتا ہے، لہذا اسے بھی روزہ توڑنے والی چیزوں میں ہی شمار کیا گیا ہے. رگ کٹنے، کھال چھلنے، نکسیر اور حیض کے بعد بیماری کا خون نکلنے سے، اسی طرح تجزیہ اور ٹیسٹ کے لیے روزے دار کا معمولی سا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے بارے میں نہ تو کوئی نص ہے اور نہ ہی یہ قیاس
کیا تقاضا ہے؟ البتہ خون عطیہ کرنے کے لیے افطاری کے بعد تک لیٹ کرنا ہی محتاط ہے، کیونکہ اس سے زیادہ تر کمزوری واقع ہونے کی وجہ سے یہ سنگی ہی کے مشابہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے کر دے جن کا قیام و صیام ایمان و احتساب سے ہو۔ جو میں نے بیان کیا وہ آپ سن چکے، لہذا اب اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخش طلب کرو، بلا شبہ وہی توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے پناہ گزینوں کو پناہ دی، اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، جس نے ان کی اتباع کی رشد و ہدایت پا گیا اور جس نے ان کی نافرمانی کے وہ گمراہ و برباد ہو گیا۔ آپ اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل و صحاب پر رہتی دنیا کا درود و سلام نازل فرما۔ اے مسلمانوں، روزہ توڑنے والی چیزوں کی چوتھی قسم منی کا نکلنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کے روح سے اپنی بیوی کے جسم کے ساتھ جسم لگانا، اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا روزہ دار کے لیے مباح ہے، جس میں انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے اور ان کا بوسہ لے لیتے تھے، اور وہ تم سے کہیں زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے تھے، بخاری و مسلم۔ البتہ اگر بوسہ لینے اور مباشرت وغیرہ سے روزہ ٹوٹنے، غلبہ، شہوت، منی کے جلدی نکلنے کا خدشہ ہو تو اپنے روزے کی حفاظت کی خاطر ان تمام چیزوں سے اجتناب ہی ضروری ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرنے، چھونے یا بوسہ لینے سے اگر منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی ضروری ہوگی، اور اگر منی نہ نکلے تو روزہ خراب نہیں ہوگا، اور اگر کسی حلال یا حرام چیز کی طرف بار بار دیکھنے سے منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی ضروری ہوگی، اور اگر کسی نے مشدنی سے منی نکال دی تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی ضروری ہوگی۔ شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرنے، بوسے اور چھونے سے یا بار بار دیکھنے سے مزی یعنی لیسدار پانی نکل گیا تو علماء کے صحیح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی فتویٰ ہے ابو حنیفہ اور شافعی دو اماموں کا، اور آجری ابو محمد الجوزی اور شیخ تقی الدین کا انتخاب بھی یہی قول ہے۔ پانچویں قسم بیوی کے ساتھ جمع کرنا، اور یہ قسم بالاجماع روزہ توڑنے والی ہے۔ رمضان میں دن کے وقت اگر روزہ دار نے شرمگاہ میں جمع کر لیا، انزال ہو یا نہ ہو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ کفارہ گردن آزاد کرنا ہے، اور جو گردن کی استطاعت نہ رکھے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ اگر کوئی کفارے کی ان تمام اقسام سے عاجز آ جائے تو یہ کفارہ بھی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ بے بسی کے عالم میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ اگر بیوی راضی تھی تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے ذمے بھی قضا و کفارہ ہوگا، اور اگر وہ جمع پر مجبور تھی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ علماء کے صحیح کے مطابق اس پر قضا ضروری ہوگی۔ چھٹی قسم حیض و نفاس کے خون کا نکلنا۔ حیض و نفاس والی خواتین کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ان کا روزہ رکھنا درست نہیں جس میں فرمایا جب کوئی عورت حیضہ ہوتی ہے تو کیا نماز روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بخاری شریف۔ اور دن کے کسی وقت بھی اس کے پائے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر رات کے وقت حیض ختم ہو گیا اور اس نے روزے کی نیت کر لی اور دن کے وقت غسل کر لیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ چھوٹے ہوئے روزے حیضہ اور نفاس والی عورتوں کو معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جب پاک ہوں گی تو جتنے روزے چھوٹے ہوں گے ان سب کی وہ قضائی دیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں انہوں نے فرمایا ہمیں یہ خون آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضائی کا حکم دیا جاتا اور نمازوں کی قضائی کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، بخاری مسلم۔ اے مسلمانوں، اپنے روزوں کو جھوٹ، گناہ اور ظلم سے مجروح نہ کرو، کیونکہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جن کے روزے کا ثواب ان کے ظلم و جرم کے گناہ کے وزر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ
اے روزے کے دوران روزہ توڑنے اور خراب کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرنے والوں اور وہ سب کام کرنے والوں جن سے اجتناب ہمیشہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے سوائے جگراتے کے کچھ نہیں ملتا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اے صرف کھانے سے روزہ رکھنے والے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اس کے کھانا پینا چھوڑنے کے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب تم روزہ رکھو تو جھوٹ و حرام سے تمہارے کان آنکھ اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور اپنے خادم کو اذیت دینا بھی چھوڑ دو، اور تم اپنے روزے کے دن انتہائی وقار سکون سے رہو، اور تمہارا روزے اور بغیر روزے والا دن ایک جیسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان روزہ داروں سے کر دے جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حفاظت کی، اور انہوں نے اپنے عمل اور نیکی کو بھی میلا کرنے سے بچائے رکھا۔ ہادیوں تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، بس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و خوار کر۔ یا اللہ دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفین کو اپنی رضا کی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور تمام دیگر اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ملک اور ہماری حکومت کے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف امن کے خلاف بغاوت سازشیں کرتا ہے، یا اللہ اس کو اپنی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یا اللہ ہمارے حاکم کو نیکی پر لگا دے، نیکی کے اچھے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بارڈروں پر موجود مجاہدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے اور اپنے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سے اس کورونا وبا کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مہینے کو بابرکت بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے اس مہینے کی ابتدا اور اس کا درمیان اور اس کا آخر سب کو بابرکت بنا دے۔ اے رب العالمین اے اللہ ہمیں اس رمضان میں ہماری گردنوں کو آگ سے جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو سن لے اور قبول فرما۔ یا کریم یا رحیم۔